السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے بچوں کے دانت نکلنے کا مرحلہ، جسے انگلش میں ٹیتھنگ کہتے ہیں۔ اس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے۔ ویورز، اگر آپ اس بارے میں پریشان ہیں کہ آپ کا بچہ دانت نکال رہا ہے، ٹیتھنگ کا عمل ہو رہا ہے اور وہ بہت زیادہ روتا ہے، بہت زیادہ اریٹیبل ہو گیا ہے، بہت زیادہ چڑچڑا پن اس میں آ گیا ہے، فیڈنگ نہیں لے رہا، لوز موشن ہو رہے ہیں، لوز سٹول ہو رہے ہیں، مطلب پیچس ہو رہے ہیں، ڈائریا ہو رہا ہے، بچے کو بخار ہو گیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آئیے بتاتا ہوں۔ آپ اس سلسلے میں بچے کی کیسی ہیلپ کر سکتے ہیں اور اس کی ٹیچنگ کے عمل کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، آئیے بات کرتے ہیں۔ ویورز، ٹیتھنگ جو ہے وہ پیرنٹس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ پیرنٹس کے لیے، والدین کے لیے بڑا کنسرن مسئلہ ہوتا ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا ہے بچوں کی ٹیتھنگ کے عمل کا، کیونکہ بچوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، بچے اپنی بات پیرنٹ سے کنوے نہیں کر سکتے، پیرنٹ سے شیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بیبی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ اور ویورز، ماں باپ، پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ بچے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، کیوں اریٹیٹ ہو رہا ہے بچہ، اسپیشلی جب اس کے بچے کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں۔ ویورز، کاملی جو ہمارے ہاں بات ایک سمجھی جاتی ہے کہ بچے کا جب ٹیتھنگ کا عمل شروع ہوتا ہے تو بچے کو ڈائریا ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، فیور ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دانت نکلنے کی وجہ سے یہ بچے کو ہو رہا ہے۔ اکثر اوقات بچہ کان کو کھینچتا ہے، کان کو کھجلاتا ہے، کان کو خارش کرتا ہے۔ اکثر اوقات یہ سب باتیں دانت نکلنے کے عمل کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں۔ ویورز، یہ جو سب بیماریاں ہیں، یہ جو سب مسائل ہیں، ان کا کچھ ٹیتھنگ کے عمل کے ساتھ عمل دخل بھی ہے، اور کچھ اور بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جو ایگزیکٹ اسی وقت ہو رہی ہوں جس وقت بچے کے دانت نکلنے کا مرحلہ شروع ہو رہا ہو۔ بہرحال ان سب مسائل کو ٹیتھنگ کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ٹیتھنگ کے عمل کو یہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی ٹیتھنگ کے ساتھ اگر یہ مسائل پیش آ رہے ہوں تو یہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بالکل نارمل پروسیس ہے، یہ بالکل ہی نارمل پروسیس ہے، اور یہ قدرتی عمل ہے جو کہ یہ سب بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ بچوں کے ساتھ مختلف علامات ہوتی ہیں، لیکن اکثر بچوں کے ساتھ یہ عمل ہوتا رہتا ہے۔ کچھ بچوں کے ساتھ جو درد کا عمل ہے زیادہ ہو سکتا ہے، اور کچھ بچے اس پین کی وجہ سے اریٹیٹ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، تو یہ ویورز سب کے لیے ڈیفرینٹ ہوتا ہے، اور یہ قدرتی عمل ہے۔ ویورز، اس کو ایک بیماری کا نام نہ دیں، یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ دوسری بات یہ جاننا ہے پیرنٹس کے لیے کہ وہ ٹیتھنگ کے دوران اپنے بچے کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو ان کے بچے کے ٹیتھنگ کے عمل کو بہتر بنا سکے، آسانی پیدا کر سکے۔ ویورز، اس میں عمومی طرح سے دو طرح کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ایک تو یہ ہے کہ کچھ میڈیکیشن ہوتی ہیں جو کہ آپ استعمال کرا کے بچے کی ٹیتھنگ کے عمل کو آسان بنا سکتے ہیں، اور دوسرے کچھ ایسے طریقے ہیں جو کہ میڈیکیشن کے بغیر استعمال کیے جاتے ہیں، جن کو نان فارماکولوجیکل کہتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں کہ نان کولوجیکل جو مرحلہ ہے جن میں دانت نکلنے کے عمل کو بغیر میڈیسن کے بہتر بنایا جا سکتا ہے، آسانی پیدا کی جا سکتی ہے، ویورز اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ان میں ویورز نمبر 1 سلیکان ٹیزر ہوتے ہیں جو کہ عام میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں، وہ بچے کے جبڑے کے اوپر لگائے جاتے ہیں اور بچے کو بائٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو بچہ جب ان ٹیتھر کی مدد سے بائٹ کرتا ہے تو ان مسوڑوں کے اوپر پریشر ملتا ہے، اور پریشر کی وجہ سے جو ٹیتھ ہیں نکلنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے بچے کو۔
اور ویور دوسرا یہ ہے کہ جو سلیکان کے ربڑ کے ٹیتھر ہوتے ہیں وہ فریزر میں رکھ کے ان کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اور ٹھنڈا کرنے سے بچے کو جب لگایا جاتا ہے تو ان ٹھنڈک کی وجہ سے بھی مسوڑوں کو پریشر ملتا ہے، اور پریشر کی وجہ سے دانت نکلنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسرا ٹاپک یہ ہے، کچھ ٹیتھنگ سٹکس ملتی ہیں جو کہ سرلے فارما کی ہیں، ادھر ادھر کمپنی کی، تو وہ بچے کو دیا جاتا ہے، تو وہ بچہ جب چباتا ہے تو اس سے بھی بچے کو مسوڑوں کو ریلیف ملتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جو سٹکس ہوں وہ شوگر فری ہوں، لیکن کیونکہ شوگر جو ہے نا وہ مسوڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ فروٹس کا سیزن ہوتا ہے، بچے کو فروٹس کے جیسا کہ سیب ہے اس کے پیسز بنا کے بچے کو دیے جائیں، تو بچہ جب چبائے گا اس سے بھی بچے کے مسوڑوں میں پین کی کمی آئے گی اور دانت نکلنے کا عمل آسانی سے ہو جائے گا۔ دوسرا وہ عمل جس میں دوائیاں میڈیکیشن ہوتی ہیں، جس میں دوائیاں کچھ طرح کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ مسوڑوں پہ لگائی جاتی ہیں، اور دوسری وہ میڈیکیشن جو کہ بچے کو کھلائی یا پلائی جاتی ہیں۔ ویورس جو لگانے والی میڈیسن ہیں وہ ایسا کرتی ہیں کہ جب مسوڑوں پہ لگاتے ہیں تو مسوڑوں کو وہ سن کر دیتی ہیں اور بچے کو پین میں ریلیف ملتا ہے اور دانت نکلنے کا عمل میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ویورس اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔